بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فیضان تجدید پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم 21واں سبق ہمارا چل رہا تھا، اور 19ویں سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اجتماع ساکنین کسے کہتے ہیں، اور اجتماع ساکنین کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسمیں ہیں۔ تو آپ نے وہ پڑھی اور سمجھے بھی۔ تو آگے اسی سبق کا ایک آگے دوسرا پہلو ہے نون قطنی کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ نون قطنی کیا ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہیں۔ تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، حمزہ کی دو قسمیں، ایک حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ یہ قطعیہ کون سا ہوتا ہے اور وصلی کون سا ہوتا ہے، اس کا بحث آپ نے علم و صرف کے اندر پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے۔ تو وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو ملانے کی صورت میں گر جائے، اور قطعی حمزہ وہ ہوتا ہے جو گرانے کی صورت میں ملانے کی صورت میں گرے نہ، تو وہ قطعی حمزہ ہوتا ہے۔ وصلی یعنی وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی وصل کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے جو حمزہ گر جائے اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو تنوین ہوتی ہے، تنوین کے اندر ایک نون ہوتا ہے، نون تنوین جسے کہتے ہیں۔ جب ہم تنوین کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نون کا آواز آتا ہے، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ تو یہ جو نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، نون کا جو آواز آ رہا ہے، یہ اس نون کی وجہ سے آ رہا ہے جو تنوین کے اندر ہے۔ تو اس کا جی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم حمزہ وصلی کو وصل کی وجہ سے حمزہ وصلی کو گراتے ہیں، یعنی جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ کیا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو پھر جو تنوین ہے، تو جو تنوین کا نون ہے نا، اس کو باہر نکالیں گے ہم۔ جو تنوین کے اندر نون تنوین ہے، اس کو باہر نکال کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، جسے نون قطنی کہتے ہیں۔ جیسے خیرن، یہ اصل میں تھا خیرن، حمزہ تھا، حمزہ وصلیہ تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا، را کو لام کے ساتھ ملایا، تو یہ حمزہ وصلیہ تھا جو کہ گر گیا۔ اگرچہ یہ کتابت کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے کے اندر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حمزہ گر گیا ہے۔ تو پھر را کے اوپر کیا تھی، تنوین تھی، را دو زبر رن تھا۔ تو پھر را کے اندر جو تنوین تھی، اور اس تنوین کے اندر جو نون تھا، نون تنوین، اس کو ہم چھوٹا کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں، تو اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے؟ ماشاء اللہ۔ جی باقی آپ اچھا حضور، سمجھ آ گیا؟ جی جی حضور، جس طرح یہ آ، ایک لفظ ہے زیدن، زیدن کے بعد العالم ہو، تو اب اس میں اسی طرح پڑھا جائے گا نا، زیدن العالم، یعنی جب ملا کر پڑھیں گے؟ یہ اس کے قواعد آپ یعنی صرف کے اندر جی پڑھیں، جی اس کے بارے میں جی جی مجھے ایسے تو معلوم ہے، لیکن آپ کو اتھینٹک بات بتانی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو صرف کے اندر پڑھیں گے یا پڑھا ہوگا، تو اس کے اندر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ زید معرب مبنی ہے، یا اس کو ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے، حروف شمسی ہو، حروف قمری ہو، جی، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کا تمام بات آپ کے اندر پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی مشق ہے، تو اس مشق کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ جی، اجتماع ساکنین کی تعریف کریں عرفان بھائی۔ عرفان، آواز آ رہی ہے ہماری؟
حسنین رضا، آپ اس کی تعریف کریں، اجتماع ساکنین کی تعریف کیا ہے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یا دو کلموں میں دو ساکن حروف کے اکٹھا جمع ہونے کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ شاباش۔ اور اسامہ قائم خانی صاحب، یہ آپ دوسرے سوال کا جواب دیں، اجتماع ساکنین کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف نام بتائیں۔ اجتماع ساکنین کی دو قسمیں ہیں، نام بتانے۔ جی جی۔ اجتماع ساکنین علی حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ شاباش۔ اور طلحہ صاحب، آپ تیسری سوال کا جواب دے دیں، اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف اور حکم مع مثال بیان کریں۔ اجتماع ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی ڈیفینیشن تعریفی بیان کریں، اور اس کا حکم کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ بھی بیان کریں۔ طلحہ صاحب۔ جی حضرت، اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف اور اس کا حکم۔ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں اگر جمع ہوں تو اسے اجتماع ساکنین علی حدہ کہتے ہیں۔ یہ اجتماع ساکنین جائز ہے مطلقاً۔ اور علی غیر حدہ کی بھی تعریف کروں۔ اللہ حدید ہو گیا نا، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ اور عمار صاحب، آپ چوتھے سوال کا جواب دیں کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف اور اس کی مختلف صورتوں کا مثال دیں۔ مثالوں کو چھوڑے، آپ یہ بتائیں کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا حرف ساکن حرف مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہو تو اسے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ جائز نہیں ہے، البتہ وقت میں جائز ہے، جیسے فکر ذکر۔ اس کی کتنے صورتیں بنتی ہیں؟ صورت بتا دیں، صرف نام بتا دیں، عدد بتا دیں۔ صورتیں دی نا، اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں۔ اس کی 6 صورتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سوالات بھی یہ اچھی طرح اس سبق کو آپ ریوائز کیجیے گا، اور نون قطنی کا جو سبق پڑھا وہ بھی آپ یاد کر لیجیے گا۔ اور بعض احباب نے جو ٹیسٹ ہوا کل، وہ بعض احباب نے وہ ٹیسٹ تو مکمل بعض نے نہیں دیا، جیسے عرفان صاحب ہیں۔ جی عرفان، آپ نے ٹیسٹ کیوں نہیں دیا؟